سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی بیوقوفی ان کو کبھی کرنی نہیں چاہیے. ان لوگوں کو کہ یہ علیمہ آپا کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ علیمہ آپا کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، اس لیے کیونکہ علیمہ آپا ہمارے پاس ہمارے لیڈر کی وہ ایک تو بہن ہے، دوسرا وہ امانت ہے ہمارے پاس. وہ سب ہم علیمہ آپا، نورین آپا، ہم عظمیٰ آپا، خان صاحب کی پوری فیملی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. ان پر جب یہ بمباری کی گئی اور یہ ظلم و ستم کیا گیا تو ان کی ماؤں بیٹیوں نے وہاں سے عمران خان کو آواز دی تھی، بالکل اسی طرح جیسے محمد بن قاسم کو آواز دی گئی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ اس لیڈر کو، کہ جس لیڈر نے امت مسلمہ کی بات کی ہے، جس لیڈر نے جو ہے وہ باقی ساری باتیں کی ہیں، ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو اگر آپ ان کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو اس میں شامل نہیں کریں گے، جو آپ کا قومی سلامتی اجلاس ہوا، جو آپ کے اس طرح کے ایشوز ہیں، اگر ان میں آپ عمران خان صاحب کو شامل نہیں کرتے تو اٹ مینس کہ آپ بیسیکلی خان صاحب کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بیسیکلی خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جس دن باہر آئیں گے وہ ان تمام ایشوز پر نہ صرف بات کریں گے بلکہ وہ ان کے لیے ڈیسیجن بھی لیں گے، وہ ان کے لیے انیشیٹوز بھی لیں گے. دیکھیں مردان میں جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کا اس ٹائم کے پی میں جس طرح سے دہشت گردی جو ہے وہ اس ٹائم کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان تمام یہ ڈرون اٹیکس کے تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس کے مخالف رہے. وہ ہمیشہ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں ہمارے معصوم مظلوم لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح سے ہم نے سسٹم کو چلنے دینا ہے یا ہم نے خان صاحب کو یہ جو ہے وہ دینا ہے اختیار کہ خان صاحب جو ہیں وہ قومی سلامتی اجلاس میں بھی اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے لیے جہاں پر بھی پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی بات ہو تو وہاں پر عمران خان صاحب کی موجودگی کو جو ہے یقینی بنائیں. یہ بہت ضروری ہے. آج علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح کال دی ہے دھرنے کی اڈیالہ جیل کے باہر، اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اگر خدا نخواستہ علیمہ خان صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا اگلا اقدام ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی، اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں، یہاں سماویہ طاہر صاحبہ آئی ہوئی ہیں. میم آپ یہاں پہ پہنچی ہیں، کس راستے سے آئی ہیں، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور راستے میں نفری راستے کہاں سے بند ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم لوگ بیسیکلی جو ہے ہم تو اڈیالہ روڈ سے ہی آئے، لیکن یہ کہ بحریہ والا راستہ بھی بند کیا ہوا انہوں نے. یہ جو آپ کی وہ پچھلی سائڈ ہے وہ بھی انہوں نے بند کیا. نفری انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، کچھ جگہوں پہ پیکٹس انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بہتر کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی ہے یا ان کی جو بہنیں ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی انتشار یا کوئی قانون یا آئین کی مطلب وہ تو نہیں کرتے نا، مداخلت تو نہیں کوئی ہے یا کچھ اس طرح کا تو نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کی فیملی سے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کو ان کے باقی جو ان کی پولیٹیکل جو ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، ان سے ملنے دیا جائے، اجازت دی جائے. دیکھیں آپ کا جو جیل مینول ہوتا ہے نا، آپ کا جیل مینول بھی آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ سب کو جو ہے وہ ملنے دے سکتے ہیں یا ہر قیدی کو الاؤ ہے. لیکن پھر کیوں ایسا ہے کہ عمران خان صاحب پر اتنی فسطائیت ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ نہ اپنی فیملی سے ملنے دیا جاتا ہے، نہ بچوں سے بات کرنے دی جاتی ہے، نہ ان کو ان کی پولیٹیکل ٹیم سے ملنے دیا جاتا ہے. ہمارے نام کم از کم 5 سے 6 دفعہ آ چکے ہیں، لیکن جب ہم یہاں آتے ہیں ہمیں واپس بھیج دیا جاتا ہے اور ہماری ملاقات نہیں ہو پاتی خان صاحب سے. تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ایک شخص سے دشمنی جو ہے اس کو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں آج ان کی بہنیں ان سے ملنا چاہتی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ ملیں. انہوں نے کوئی پولیٹیکل بات تو نہیں کرنی نا عمران خان سے، انہوں نے اپنی فیملی کی بات کرنی ہے، انہیں باقی روٹین کی ڈسکشنز جو ہیں وہ خان صاحب سے کرنی ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے. تو آئی تھنک کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو عمران خان صاحب کی فیملی سے ملنے کی اجازت ہر صورت میں دینی چاہیے. ادروائز آپ سب کو پتہ ہے کہ دیکھیں ہمارے لیے نہ دھرنے دینا مشکل کام ہے، نہ ریلیز نکالنا مشکل کام ہے، نہ ہمارے لیے کوئی پروٹیسٹ کرنا مشکل کام ہے. ہم وہ سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ایک طریقہ کار ہے، جو ایک اصول ہے آئین اور قانون کے مطابق، عمران خان صاحب کی بہنوں کو، ان کی فیملی کو خان صاحب سے ملنے دیا جائے اور پولیٹیکل لوگوں کو عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے. کیونکہ پہلے تو بات رہائی کی ہو رہی تھی، تو اب رہائی سے رسائی تک کا جو سفر ہے
وہ ہم طے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ ضرور مانے جائیں گے۔ میم خان صاحب سے ملاقاتیں نہ کرانے کی وجوہات کیا لگتی ہیں آپ کو؟ کیا فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ، یا پھر Exactly. مردان میں جو ڈرون اٹیک ہوا، پھر Exactly. مدنی جو کے پی میں جو گزشتہ روز بل پیش کیا گیا ہے، اس حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ وہ ایشوز ہیں نا کہ جو عمران خان واحد وہ لیڈر تھے کہ جو ہمیشہ ان ایشوز پر بات کرتے تھے انٹرنیشنل لیول پہ۔ جس ٹائم فلسطین کا مسئلہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم، تو آپ کو یاد ہوگی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ خان صاحب نے بھیجا تھا، خان صاحب کو شاہ محمود قریشی صاحب نے وہاں پر ریپرزینٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور فلسطین کی بات کی تھی، فلسطین کو یہ شورٹی دی تھی کہ پاکستان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ ویسے ہی فلسطین کے لوگ جو ہیں ان پر جب یہ بمباری کی گئی اور یہ ظلم و ستم کیا گیا تو ان کی ماؤں بیٹیوں نے وہاں سے عمران خان کو آواز دی تھی، بالکل اسی طرح جیسے محمد بن قاسم کو آواز دی گئی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس لیڈر کو، کہ جس لیڈر نے امت مسلمہ کی بات کی ہے، جس لیڈر نے جو ہے وہ باقی ساری باتیں کی ہیں، ہمیشہ امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو اگر آپ ان کو جو ہے وہ امپورٹنس نہیں دیں گے، اگر آپ ان کو اس میں شامل نہیں کریں گے، جو آپ کا قومی سلامتی اجلاس ہوا، جو آپ کے اس طرح کے ایشوز ہیں، اگر ان میں آپ عمران خان صاحب کو شامل نہیں کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ بیسیکلی خان صاحب کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، آپ بیسیکلی خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جس دن باہر آئیں گے وہ ان تمام ایشوز پر نہ صرف بات کریں گے بلکہ وہ ان کے لیے ڈیسیجن بھی لیں گے، وہ ان کے لیے انیشیٹوز بھی لیں گے۔ دیکھیں مردان میں جو کچھ ہوا، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کا اس ٹائم کے پی میں جس طرح سے دہشت گردی جو ہے وہ اس ٹائم کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان تمام یہ ڈرون اٹیکس کے تو عمران خان صاحب نے ہمیشہ اس کے مخالف رہے، وہ ہمیشہ خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے معصوم مظلوم لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسی طرح سے ہم نے سسٹم کو چلنے دینا ہے یا ہم نے خان صاحب کو یہ جو ہے وہ دینا ہے اختیار کہ خان صاحب جو ہیں وہ قومی سلامتی اجلاس میں بھی اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے لیے جہاں پر بھی پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کی بات ہو تو وہاں پر عمران خان صاحب کی موجودگی کو جو ہے یقینی بنائیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے جس طرح کال دی ہے دھرنے کی اڈیالہ جیل کے باہر، اگر ان کی ملاقات نہیں ہوتی، اگر خدا نخواستہ علیمہ خان صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کیا اگلا اقدام ہوگا؟ نہیں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی بے وقوفی ان کو کبھی کرنی نہیں چاہیے، ان لوگوں کو کہ یہ علیمہ آپا کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے کہ علیمہ آپا کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، اس لیے کیونکہ علیمہ آپا ہمارے پاس ہمارے لیڈر کی وہ ایک تو بہن ہے، دوسرا وہ امانت ہے ہمارے پاس، وہ سب ہم علیمہ آپا، نورین آپا، ہم عظمیٰ آپا، خان صاحب کی پوری فیملی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا کہ علیمہ آپا کو ہم تنہا چھوڑ دیں یا نورین آپا کو تنہا چھوڑ دیں یا عظمیٰ آپا کو ہم تنہا چھوڑ دیں۔ اگر خان صاحب سے ان کی ملاقات نہیں ہوتی اور اگر وہ دھرنا دینے کا اعلان کرتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا پائیں گی۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔